السلام علیکم، ویلکم ٹو ہانٹڈ سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں۔ اب آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی کی سچی کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام جہاں-زیب ہے اور میں کسی زمانے میں ایک بہت بڑا چور تھا۔ لیکن ایک رات میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں نے چوری سے توبہ کر لی۔ میں شروع میں قبروں سے کفن نکال کر بیچا کرتا تھا، جس سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرے ملک کے انگریز کو جب میری کفن چوری والی عادت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، اگر تم نوجوان لوگوں کے مردہ جسم ہمیں قبروں سے نکال کر دو گے تو ہم تمہیں بدلے میں بہت زیادہ پیسہ دیں گے۔ مجھے کیسے اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوش ہو گیا کہ چلو اب اچھے پیسے ملیں گے۔ پہلے لاش سے کفن نکالتا تھا، اب کفن کے ساتھ ساتھ پوری لاش نکال لوں گا۔ مجھے یہ کام مشکل نہیں لگتا تھا کیونکہ یہ کام کر کے مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ اب یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں روزانہ قبروں کی تلاش کرتا اور جہاں کہیں کسی بارے میں پتہ چلتا کہ کوئی نوجوان فوت ہوا ہے تو میں رات کو واپس آ کر اس کی قبر کھود دیتا اور لاش نکال کر بیچ دیتا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آگے ان لاشوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور کن ملکوں میں بیچا جاتا ہے۔ میں اپنا کام دل و جان سے کر رہا تھا، یہ سوچے بھی نہ کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں رات کے وقت یہ کام کرتا تھا جب سب لوگ سو چکے ہوتے تھے، رات کے 1 یا 2 بجے۔ میں اپنے گھر سے نکلتا اور اپنے گاؤں کے قبرستان چلا جاتا۔ اس وقت قبرستان بالکل خالی ہوتا تھا اور میں خاموشی سے جا کر قبر کھود دیتا اور مطلوبہ لاش نکال لیتا۔ اس لاش کو بوری میں بند کر کے گاؤں سے دور ایک جگہ پر لے جاتا جہاں سے کچھ لوگ میرے ہاتھوں سے وہ لاش لے جاتے اور بدلے میں مجھے لاکھوں روپے دے جاتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سال تک یہ کام کیا تھا اور اس دوران میں نے بچے، بوڑھے اور عورتیں کسی کی بھی لاش کو نہیں چھوڑا تھا۔ آج تک کسی کو میرے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ میں لاشیں بیچنے کا کام کرتا ہوں۔ لوگ ایک بار لاش دفن کر کے واپس چلے جاتے تھے اور میں 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آ کر اس کچی قبر سے لاش نکال کر لے جاتا۔ ایک بار میرے ایک قریب کے جاننے والے، یوں سمجھ لیں کہ میرے قریبی دوست جس کا نام فردوس تھا، اس کی موت ہو گئی۔ میں اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ ہم لوگ فردوس کی لاش لے کر قبرستان کی طرف چلے گئے۔ قبر چونکہ پہلے سے ہی تیار تھی، اس لیے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ سب نے آخری بار فردوس کا دیدار کیا اور پھر فردوس کو دفن کر دیا گیا۔ فردوس کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ میں بھی سب کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جانے لگا، یہ سوچ کر جب سب لوگ چلے جائیں گے تو واپس آ کر فردوس کی قبر کھود دوں گا اور فردوس کی لاش کو نکال کر بیچ دوں گا۔ 2 گھنٹے بعد جب قبرستان بالکل خالی تھا تو میں واپس قبرستان میں گیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ قبرستان بالکل سنسان تھا، سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ چلتے چلتے مجھے آگے سے کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے سامنے دیکھا تو حیران ہوا۔ وہ فردوس کی قبر جسے ہم ابھی دفن کر کے آئے تھے، اس قبر کے پاس ایک لڑکا بیٹھا نظر آیا۔ میں حیرت سے کھڑا اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکا وہیں قبر کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ میں حیران تھا، جب ہم یہاں لاش دفن کرنے آئے تھے تب ہمارے ساتھ کوئی لڑکا نہیں تھا، تو اب یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ وہ لڑکا فردوس کی قبر کے پاس سر رکھ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ پہلی بار میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ فردوس کا کوئی دوست ہے جو فردوس کی اس طرح موت پر رو رہا ہے۔ اب اس لڑکے کے سامنے میں فردوس کی لاش تو نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے سوچا چل کر دیکھتا ہوں آخر کیا معاملہ ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ میں بنا کوئی آواز اٹھائے اس لڑکے کے پاس جانے لگا۔ قبرستان میں بہت اندھیرا تھا، لیکن عجیب طور پر وہ قبر اور اس کے پاس بیٹھا لڑکا مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں اس لڑکے کے پاس پہنچا، وہ میری طرف پیٹھ کر کے بیٹھا تھا۔ میں نے مدھم آواز میں اس لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھا،
آپ کون ہیں اور یہاں اس وقت اس قبر کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ لڑکا حیران ہوا اور اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور اس لڑکے کو دیکھ کر میرے اوپر ساتوں آسمان گر گئے۔ میں حیران اور صدمے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ فردوس تھا، وہی لڑکا جو مر گیا تھا، جسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دفن کیا تھا، مگر اسے زندہ دیکھ کر میں خود کے سانس لینے پر حیران تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول پاتا۔ فردوس زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی لاش کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فردوس مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تم میری لاش نکالنے آئے تھے نا، لیکن میں تو زندہ ہوں۔ میں نے گھبراتے ہوئے فردوس کو دیکھا، جس کی آنکھیں عجیب انداز میں چمک رہی تھیں۔ فردوس اپنے ہاتھ پھیلا کر میری طرف آ رہا تھا اور میں ڈرتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ فردوس نے کہا، آؤ اور لے جاؤ مجھے، میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگا اور اس قبرستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فردوس کی لاش میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، تم نے اس قبرستان سے بہت لاشیں نکال کر بیچی ہیں، آج تم اس قبرستان سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں بھاگتا رہا اور وہ لاش میرے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی۔ پھر کچھ آگے آ کر میں ایک قبر سے ٹکرا کر گر گیا اور میرا دایاں بازو ایک قبر کے پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ میرا بازو جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر ہی گھبرا گیا۔ پھر بھی میں کھڑا ہوا اور بھاگنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ اور آگے آ کر میں ایک اور قبر کی پتھر سے ٹکرا گیا اور میرا بایاں پاؤں بھی ٹوٹ گیا۔ میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت میں نے خدا سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آج اگر میں اس قبرستان سے بچ کر زندہ نکل گیا تو دوبارہ کبھی کسی غلط کام کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میں اس قبرستان سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن آج جو زندگی میں جی رہا ہوں وہ ایک دردناک زندگی ہے۔ میرا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں نہیں ہے۔ میں ایک معذوری اور ذلت بھری زندگی جی رہا ہوں اور ایک چوراہے پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں۔ لوگ 2 وقت کی روٹی دے جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہی میری زندگی ہے۔ شاید یہ میرے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے اس روپ میں ملی ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔